16 دسمبر کا پیغام۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 21 مارچ 1948 کو بحیثیت گورنر جنرل مشرقی پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے ڈھاکہ میں یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہوگی۔ یہ اعلان مشرقی پاکستان کے بنگالی شہریوں کو پسند نہیں آیا۔ بنگالی مسلمان متحدہ پاکستان کی آبادی کا 54% تھے۔ ان کی زبان خطے کی قدیم زبانوں میں سے ایک تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اردو چند سو سال پرانی نسبتاً ایک نئی زبان ہے جس کو بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد مشرقی پاکستان کے علاقوں میں چند فیصد سے زیادہ نہیں تھی۔ کیونکہ مسلم لیگ کا قیام بنگال کے شہر ڈھاکہ میں عمل میں آیا تھا، اس لیے وہاں کے لوگ مسلم لیگ کے منشور اور ایجنڈے سے کما حقہ واقف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان بنانے کا اعلان مسلم لیگی قیادت نے قیام پاکستان تک کبھی نہیں کیا تھا، اور نہ یہ بات مسلم لیگ کے انتخابی منشور کا حصہ رہی ہے، اور نہ ہی یہ ایشو تحریک پاکستان کے دوران کبھی سامنے لایا گیا تھا۔ انہیں قائد اعظم کی نیت اور خلوص پر کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن یہ خدشہ ضرور تھا کہ بابائے قوم کے اس اعلان سے ان کی حق تلفی ہوگی، ان کی زبان دب جائے گی اور ان کے نوجوان اردو سے نابلد ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکیں گے۔ بنگالیوں نے بانی پاکستان کے اس اعلان کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ حکومت کے خلاف ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں مظاہرے کیے گئے، کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے ایک بنگلہ دیش کے بانی عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان بھی تھے۔ مارچ 1949 میں مولانا عبدالحمید بھاشانی نے نارائن گنج ڈھاکہ میں عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ بنگلہ زبان کے حوالے سے شدید جذبات رکھنے اور کلکتہ کے مدرسہ عالیہ میں طلبہ سیاست کا تجربہ رکھنے والے شیخ مجیب الرحمان عوامی مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل مقرر ہوئے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ 20 جنوری 1952 کو آئین پاکستان کے بنیادی اصول مرتب کرنے کی غرض سے تشکیل دی گئی دستور ساز اسمبلی کی کمیٹی نے اپنی سفارشات کا اعلان کیا۔ ایک سفارش یہ بھی تھی کہ پاکستان کی واحد سرکاری زبان اردو ہوگی۔ اس اعلان نے مشرقی پاکستان کے عوام کو ایک مرتبہ پھر مشتعل کر دیا۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما مولانا بھاشانی نے اس حوالے سے کئی احتجاجی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ سفارش اکثریتی صوبے پر لسانی اور ثقافتی الغار کی شعوری کوشش ہے جسے بنگال کے عوام ناکام بنا دیں گے۔ فروری 1952 میں کمیٹی کی سفارشات کے خلاف منظم احتجاج کیا گیا، جلسے منعقد کیے گئے، جلوس نکالے گئے، حالانکہ حکومت نے ملک بھر میں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ صرف چند سال قبل ایک عظیم الشان تحریک کے نتیجے میں قائم ہونے والے ملک کے دو حصوں کے رہنماؤں اور عوام میں زبان اور بعض ایشوز کے سبب دوری بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے دونوں حصوں کے محب وطن سیاستدان اور دانشور مضطرب اور رنجیدہ تھے۔ لیکن کیونکہ سیاست ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے اور معاملات کو طاقت کی بجائے مذاکرات اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کا نام ہے، لہٰذا 1956 میں اہل سیاست کی مخلصانہ کوششیں رنگ لائیں۔ وزیر اعظم چودھری محمد علی اور ان کے رفقا کی کوششوں سے دستور ساز اسمبلی میں ملک کا پہلا آئین منظور ہوا اور 23 مارچ 1956 کو اسے نافذ کر دیا گیا۔ اس آئین کے تحت پارلیمنٹ میں دونوں صوبوں یعنی مشرقی و مغربی پاکستان کو برابر کی نمائندگی دی گئی تھی، اور بنگالی مسلمانوں کے ایک دیرینہ مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے اردو کے علاوہ بنگلہ کو بھی ملک کی سرکاری زبان تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اگر آئندہ برسوں میں بھی ملک کے معاملات اہل سیاست کے ہاتھوں میں رہتے، ملک کے نظام کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھایا جاتا، عوام کو ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جاتا، آئین کو اس کی روح کے مطابق نافذ ہونے دیا جاتا اور ملک کو صرف برائے نام جمہوریہ نہ رہنے دیا جاتا، تو آج یقیناً خطے کی تاریخ کچھ اور ہوتی اور شاید جغرافیہ بھی۔ بدقسمتی سے خاکی وردی والے جرنیل ایوب خان نے کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا کہ پاکستان پر حکمرانی کا حق ملک بنانے والے سیاستدانوں کو نہیں بلکہ گولی چلانے والے جرنیلوں کو ہے، لہٰذا انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد طویل عرصے تک بزور قوت ملک پر حکمرانی کرتے رہے۔ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اہل سیاست کو کردہ و ناکردہ گناہوں کی پاداش میں پابند سلاسل ہونا پڑا، عوام سے حق رائے دہی چھین لیا گیا، بنیادی جمہوریت جیسے تماشے اور ڈرامے قوم کے سامنے پیش کیے گئے۔ جرنیلوں، بیوروکریٹس اور زر خرید سیاستدانوں نے مارشل لاء کی چھتری تلے ملک کو چلایا
بظاہر ملک ترقی کرتا نظر آتا رہا، لیکن دراصل اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی گئیں۔ سیاسی حبس اور جبر کے ماحول نے بنگال کے مسلمانوں میں احساس محرومی کو اور بڑھا دیا۔ اقتدار اور ملکی معاملات میں باعزت شمولیت کا خواب دھندلا ہو گیا۔ پاکستان کو روز اول سے دلی طور پر تسلیم نہ کرنے والے ہندوؤں نے اپنی سازشیں تیز کر دیں۔ انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کو پاکستان اور افواج پاکستان سے نجات دلانے کے لیے ہر طرح کا تعاون پیش کر دیا۔ 10 سالہ طویل اقتدار کے بعد عوامی دباؤ کے نتیجے میں ایک جرنیل ایوب خان رخصت ہوا تو مسائل سے ڈگمگاتے ملک کی باغ ڈور شراب کے نشے میں ڈولتے دوسرے جرنیل یحییٰ خان کے حوالے کر گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ملک کو سویلین نہیں صرف اور صرف فوجی جرنیل بچا اور چلا سکتے ہیں۔ شراب اور زنا کے حوالے سے مشہور اور معروف سپہ سالار نے قصر صدارت میں وہ گل کھلائے کہ دور زوال کے عیاش نوابوں کی رنگین کہانیاں بھی پھیکی لگنے لگیں۔ 1970 میں یحییٰ خان کو انتخابات کرانے پر مجبور ہونا پڑا۔ نتائج واضح تھے، لیکن مخصوص جرنیلی ذہنیت اقتدار کے عوامی نمائندوں تک منتقل ہونے میں رکاوٹ بن گئی۔ اسمبلی کا اجلاس منعقد نہیں ہو سکا۔ معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے بجائے مشرقی صوبے کے لیے فوجی آپریشن کا کٹھن راستہ چنا گیا، جس کے نتیجے میں معاملات اور زیادہ الجھ گئے۔ دوریاں مزید بڑھ گئیں، بلکہ دشمنی میں بدل گئیں۔ بعض معصوم لوگ سمجھتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان نے 1970 کے انتخابات کروا کر ملک پر کوئی احسان کیا تھا اور وہ اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرنے پر تیار تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجیب الرحمن جیسے لوگ اپنا ذہن بنا چکے تھے اور اعتماد کا رشتہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یحییٰ خان اینڈ کمپنی کی نیت بھی درست نہیں تھی۔ اس کا ثبوت اندر کے آدمی یعنی بریگیڈیئر صدیق سالک شہید نے اپنی معروف تصنیف میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں دیا ہے۔ موصوف نے لکھا ہے، ایسی صورت میں افواج پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ کیا وہ باعزت طریقے سے اقتدار سے الگ ہو کر ملک کی قسمت عوامی لیگ کو سونپ دے گی؟ اس کا جواب ہمیں ڈھاکہ میں نظر نہیں آتا تھا۔ البتہ جنرل یحییٰ کے ایک معتمد جرنیل، مصنف نے نام نہیں لکھا، دسمبر 1970 کے آخر میں وہاں پہنچے اور گورنمنٹ ہاؤس میں ایک ضیافت کے بعد ارباب حل وقت کی سوچ سے اتنا پردہ اٹھایا، آپ حضرات فکر نہ کریں، ہم ان کالے حرامیوں کو اپنے اوپر ہرگز حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، صفحہ نمبر 38۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہونے والا نظریاتی ملک اپنے قیام کے صرف 25 سال بعد دولخت ہو گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سانحے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ وردی والوں کے غیر سرکاری ترجمان زید حامد سقوط ڈھاکہ کی ذمہ داری 1970 کے انتخابات پر ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسے انتخابات کا کیا فائدہ جن کے انعقاد سے ملک ٹوٹ جائے۔ بعض لوگ مجیب الرحمن اور بھٹو کو اس سانحے کا برابر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ بھارت کی سازشوں اور مداخلت کے سبب وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہماری ناچیز رائے میں اس سانحے کا بنیادی سبب جرنیلی ذہنیت تھی، جس نے برسوں اس حادثے کی پرورش کی تھی اور جس کے زہر آلود ہونے کا اندازہ آپ صدیق سالک کی کتاب کے درجہ بالا حوالے سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ آج جب ملک کے شمال مغربی حصے میں افواج پاکستان اپنے ہی عوام کے خلاف آپریشن میں مصروف ہیں اور سینکڑوں معصوم شہری ہمارے نام نہاد دوستوں کے میزائلوں کا نشانہ بن رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے، 16 دسمبر ہمیں یاد دلانے آیا ہے کہ 1947 میں عوام کی بے مثال قربانیوں اور اہل سیاست کی جدوجہد اور ذہانت سے حاصل ہونے والا ملک 16 دسمبر 1971 کو جرنیلی ذہنیت کے ہاتھوں دولخت ہو گیا تھا۔ 16 دسمبر ہمیں یاد دلانے آیا ہے کہ ملکی مسائل گولیوں، بموں اور میزائلوں سے نہیں بلکہ افہام و تفہیم اور مذاکرات سے حل ہوتے ہیں۔ ملک چلانا جرنیلوں کا نہیں، اہل سیاست کا کام ہے۔ آمریت میں بظاہر ملک ترقی کرتا نظر آتا ہے، لیکن یہ آکاش بیل کی طرح ملک کی جڑوں کو کھا جاتی ہے، بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ 16 دسمبر ہمیں بتانے آیا ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی سیاسی تدبر اور ذہانت میں ہے، جرنیلی ذہنیت میں نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب سرحدوں کے محافظ اپنا فریضہ بھول کر اقتدار کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں تو سرحدیں کمزور ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی مٹ بھی جاتی ہیں، تاریخ مسخ ہو جاتی ہے اور جغرافیہ تبدیل۔
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بطن سے سیکولر بنگلہ دیش پیدا ہوتا ہے۔ 16 دسمبر ہمیں جھنجھوڑنے اور جگانے آیا ہے، رلانے آیا ہے، اس سانحے پر جو سقوط غرناطہ و بغداد کے بعد ملت اسلامیہ کا سب سے المناک سانحہ تھا، جسے شاید ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کالم روزنامہ جسارت میں 16 دسمبر 2008 کو شائع ہوا۔